سورج نے چمکنا ہے اور خان نے نکلنا ہے انشاءاللہ. یہ ہوگا عمران خان زندہ باد. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے بہت ہی پرزور انداز میں تحریک انصاف کی طرف سے ہم مذمت کرتے ہیں جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت ظلم عظیم ہے اور حکومت پاکستان پہ اس پہ مضبوط موقف دینا چاہیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنا جو ہمارا تاریخی کردار ہے پاکستان کا مسئلہ فلسطین پہ وہ ادا کرنا چاہیے. خاص کر اس بات کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کل جس طرح جماعت اسلامی کے کچھ دوستوں نے نکل کے فلسطین سے یکجہتی کے لیے احتجاج کیا اور جس طرح ان کے ساتھ پولیس کی بروٹیلٹی ہوئی اور فارمر سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان چیزوں کی مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے اور پاکستان کے فاؤنڈنگ ہمارے فادر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور مسئلہ فلسطین پہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام آباد میں فلسطین کے لیے بات کرنا جرم بن گیا. دوسرا سائفر کیس چل رہا ہے عمران خان پہ، شاہ محمود قریشی پہ. ایک جھوٹ کا پلندہ تیار کیا گیا ہے ایک فاشسٹ حکومت کی طرف سے ان پہ. آج عدالت میں بیٹھے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا گناہ کیا ہے عمران خان نے. یہ گناہ کیا ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ گناہ کیا ہے کہ ہمیشہ پاکستان استعمال ہوتا تھا ان طاقتوں کے لیے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے ملک میں بین الاقوامی طاقتوں کو، امریکہ کو اور نیٹو کو اور ان لوگوں کو جو ہے ہم اڈے نہیں دیں گے. ہمارا ملک، مجھے عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کی بات آج ایسی یاد ہے جیسے ابھی انہوں نے کی ہو، جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ پاکستان انڈر عمران خان کین نیور بی اے پارٹنر ان وار. اور ہم نے امن کے لیے جدوجہد کی اور ایک نہیں 2 اسلامی کانفرنسیں کی. تو آج مجھے عدالت میں بیٹھے یہ احساس ہوتا رہا یہ کیا سزا دی جا رہی ہے فاشسٹ حکومت کی طرف سے. حکومت کی طرف سے جو کیس بنایا گیا ہے یہ کیس ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیوں کیا اور اس سے قوم کو آگاہ کیوں کیا. وزیر اعظم پاکستان کا جو حلف ہوتا ہے، آج میں آپ سب کو کہوں گا جتنے دوست یہاں کھڑے ہیں اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ حلف اٹھا کے پڑھیے. آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا کے پڑھیے اور اس حلف میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. 22 کروڑ کا عوام کا نمائندہ ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان مناسب سمجھتا ہے کابینہ کے مشورے سے کہ سازش سے بین الاقوامی اتنی بڑی مداخلت سے قوم کو آگاہ کرنا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ قوم کو آگاہ کرے. اور پورا قانونی طریقہ اختیار کیا گیا، اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا کابینہ سے اور پھر قوم کو اعتماد میں لیا گیا کہ پاکستان کے خلاف یہ مداخلت ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ختم ہوگا. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس ختم ہوگا. عمران خان کو انصاف ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسیران ہیں، جو 9 مئی کے اسیران ہیں، ان کو بھی انصاف ملے گا. خاص کر جو ملٹری ٹرائلز ہیں، تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ ہم سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں نہیں ہیں. یہ پاکستان سویلین ہے، ہمارے ملک کے شہری ہیں. جس سے کوئی اگر غلطی بھی ہوئی ہے اس کو سول کورٹ میں موقع دیا جائے کہ وہ اپنا کیس وہاں پہ لڑ سکے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور قوم کو انصاف ملے گا اور یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، یہ جو ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ پہ، انشاءاللہ اس کا بھی انصاف ہوگا. اور اصل جو مینڈیٹ ہے 178 سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی، انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور جلد آئے گی اور جلدی عمران خان انشاءاللہ باہر آئیں گے. اور آخری بات رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب نہ رہیں. 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.